وہ 35 سال سے اس شہر کے ایم این اے ہیں اور اس شہر کے سب سے مالدار شخصیت ہے۔ اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں تو کچھ برائیاں بھی ہیں۔ پھر کہنے لگے وہ خوبی اس کی یہ ہے کہ اس کی برائی، اس میں جو سب سے زیادہ برائی ہے کہ اس لڑکیوں کے ساتھ اس کا بے پناہ تعلق ہے۔ 65 سال گزار دیے، آج کبھی ہم نے اس کو مسجد میں نہیں دیکھا، اور آج مدرسے میں آ رہا ہے حضرت سے ملاقات کرنے۔ وہ ایم این اے کی جب حضرت سے ملاقات ہوئی، اس کے دل کا زنگ دور ہو گیا ایک اللہ والے کی صحبت کی برکت سے۔ جب یہ ایم این اے حج کر کے اپنے شہر میں واپس آئے، چنانچہ مدارس کے علماء جمع ہوئے۔ 35 علماء اس ایم این اے کے گھر پر ملاقات کے لیے گئے۔ 35 علماء سے ملاقات، ان کا نور اس کے سینے میں آ چکا۔ اس شخص کو جو توبہ کی توفیق ملی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں ملی، لیکن میں جو بات سمجھا ہوں، پنجاب میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ رحمانیہ، وہاں میرا جانا ہوتا ہے۔ وہاں ایک بزرگ ہیں، حاجی صاحب ان کا نام ہے، تبلیغ میں بھی لگے ہوئے ہیں، میرے سے بھی اصلاحی تعلق ہے، اور انہوں نے اسی نسبت سے مدرسہ بنایا ہوا ہے۔ تو میرا وہاں ختم بخاری پہ جانا ہوتا ہے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرے ایک کزن ہیں، وہ 35 سال سے اس شہر کے ایم این اے ہیں اور اس شہر کے سب سے مالدار شخصیت ہے اور سب سے پاورفل شخصیت ہے اور ارب پتی انسان ہے۔ اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں تو کچھ برائیاں بھی ہیں۔ پھر کہنے لگے وہ خوبی اس کی یہ ہے کہ وہ غریبوں میں مدد بہت کرتا ہے، اور جو قسمہ پرس ہوں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں، بچیوں کی شادی کرانا، اس معاملات میں وہ آگے ہے۔ اس کی برائی، اس میں جو سب سے زیادہ برائی ہے کہ اس کے والد نے بچپن میں ہی اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یو کے بھیج دیا تھا۔ تو جب وہ یو کے سے لوٹا تو وہاں کا جو کلچر لے کے لوٹا، اب جو ہے لڑکیوں کے ساتھ اس کا بے پناہ تعلق ہے، ہر طرح کی عورتیں اس کے گھر میں آتی ہیں، اور جو ہے شراب جو ہے کھلے عام اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، پارٹیز ہوتی ہیں اس کے گھر میں، اور علاقے میں اس کا اتنا اثر رسوخ ہے کہ دیکھو جو پیسہ جو ہے نا، انسان کو بعض اوقات، اس لیے بعض لوگوں کو اللہ پیسہ نہیں دیتا۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا تو یہ جو ہے ایسا اونٹ بن جائے گا کہ جو رسی کو توڑوا کے بھاگے گا اور جگہ جگہ منہ مارتا رہے گا۔ تو شراب اور زنا اس کی یہ روٹین بنی ہوئی، عیاشی کرنا، تو کہنے لگے یہ اس کے اندر برائی ہے، اور اتنا اس کا اثر رسوخ ہے کہ 35 سال سے وہ اس علاقے کا ایم این اے ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دے تو بھی اسی کھمبے کو ووٹ ملے گا، اتنا جو ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس سے ملاقات کراؤں۔ تو حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ میرے پاس لے آنا۔ فرماتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب میں بیان کے لیے گیا، وہ حاجی صاحب کہنے لگے حضرت میں اپنے کزن کو لانا چاہتا ہوں جس کی میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی۔ حضرت فرمانے لگے میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ آپ ایم این اے صاحب کو میرا سلام کہہ دیجیے گا اور کہیے گا کہ حضرت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو جب میں اگلی دفعہ جو ہے بخاری شریف کے ختم کے لیے وہاں پہ گیا تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ وہ ایم این اے آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے پاس چلیں اور پھر ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ تو میں نے حاجی صاحب کو کہا کہ آپ اس سے میری یہ بات کہیں کہ عربی کا مقولہ ہے کہ برا فقیر وہ ہے جو مالدار کے پاس جائے، تو ان کو یہ کہیں کہ کوشش کریں کہ وہ طلبگار بن کے میرے پاس آئیں، ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر وہ نہیں آ سکتے تو پھر میں ان کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو جب حاجی صاحب نے اس ایم این اے کو کہا تو اس نے کہا کہ میری جو ہے پجاروں نکالو، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ حضرت کے پاس پہنچا۔ اب مدرسہ وہ بڑا مدرسہ، 400-500 طلبہ نے دیکھا کہ بھائی ایم این اے صاحب آئے ہیں حضرت کے پاس، تو حیران ہو گئے کہ وہ بندہ جو ساری زندگی گناہ کرتے کرتے 65 سال گزار دیے، آج کبھی ہم نے اس کو مسجد میں نہیں دیکھا، اور آج مدرسے میں آ رہا ہے حضرت سے ملاقات کرنے۔ تو وہ ایم این اے کی جب حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت نے اس کو توبہ کے کلمات پڑھائے، اس کو سمجھایا، اللہ کی محبت بیان کی، توبہ کے فضائل بیان کیے، اللہ سے تعلق کے فوائد بیان کیے۔ تو وہ ایم این اے حضرت سے کہنے لگے حضرت آپ نے جو توبہ کی بارے میں اتنی باتیں کریں تو میری توبہ کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، میں نے تو ساری زندگی گناہگار کیے۔ توبہ تو وہ کرے کہ جس نے کبھی نیکی کی ہو، میں نے تو گناہ کیے، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، کہ ایسا سمجھنا کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، یہ سوچنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے گناہ کیے
تو ساتھ ساتھ نیکی بھی کی ہوگی. اس نے کہا نہیں حضرت میں نے کہا میں تو نہ جمعہ پڑھتا ہوں نہ نماز پڑھتا ہوں, عید کی نماز بھی میں نہیں پڑھتا. حضرت نے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے, یاد رکھو نیکی کا تعلق مصلی سے اور تسبیح سے نہیں ہے. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہو, کسی کا قرض ہوتا ہے وہ اترواتے ہو, بچوں کی شادیاں کرواتے ہو, کسی کی جاب لگوانی ہو گورنمنٹ میں اس میں آپ ہیلپ کرتے ہو. کہنے کا ہاں حضرت وہ تو میں کرتا ہوں. تو فرمانے لگے یہ بھی تو نیکی ہے, کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دینا, یہ تو 70 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب کا کام ہے. حضرت نے ان کو اور اطمینان دلانے کے لیے کہا کہ بھئی آپ تو کلمہ گو ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. کہنے لگے حضرت میں بڑا گناہ گار ہوں لیکن اللہ پہ مجھے یقین ہے, اللہ کے رسول کی رسالت پہ بھی مجھے یقین ہے. تو میں نے اس کو پھر تسلی دی, توبہ کے کلمات پڑھائے, اور پھر میں نے کہا بھائی آج کے بعد تم کبھی نماز نہیں چھوڑنا, اور کوشش کرو کہ ایک تسبیح استغفار اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لو. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. اور پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی کوشش کرو کہ جب بھی گناہ ہو جائے اللہ سے رو رو کے معافی مانگ لو. اگر رو رو کے نہیں مانگ سکتے تو ندامت سے معافی مانگ لو کہ اللہ میں کتا ہوں, کمینہ ہوں, اتنے سال میں نے آپ کو ناراض کیا, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت میں اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کروں گا. گھر پہ وہ گیا, راستے میں سوچتا رہا کہ میں نے اتنے گناہ کیے. اس کے دل کا زنگ دور ہو گیا ایک اللہ والے کی صحبت کی برکت سے. تو وہ صرف حضرت کو ایک دفعہ اس نے دیکھا اور کیا اس کے اندر تبدیلی آئی. اپنی بیوی کے پاس گیا, کہنے لگا کہ بھائی ساری شرابوں کو جو ہے نا بہا دو, اور جو ایک بوتل بھی مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے. اور پھر کہا کہ جن عورتوں سے میرا تعلق تھا ان سب کو جو ہے آج کے بعد کوئی بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوگا. پھر اپنے گارڈوں کو بلایا, کوئی عورت اس گھر میں داخل نہیں ہوگی. پھر جو اس کا اسسٹنٹ تھا اس کو کہا کہ جتنی عورتوں سے میرے تعلقات تھے سب کو 10-10 لاکھ روپے دو, ان کو بولو وہ اپنے گھر لیں, یا جس کے پاس گھر نہیں وہ گھر لے, اور جس کے پاس گھر ہے وہ یہ 10 لاکھ روپے رکھے, لیکن آج کے بعد میرے گھر پہ کوئی بھی نہ آئے. اچھا یہ سارا معاملہ جب ہو رہا تھا کہ شراب کو بہاؤ, عورتوں کو جو ہے آنے مت دینا, بیوی سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو بات میں بتایا اور اس نے پھر جو ہے حضرت کو بتایا. بیوی سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی یہ 2 پریشانیاں تھیں, ایک شراب, یہ عورتیں, اور یہ جو ہے دونوں پریشانیاں ایک اللہ والے کی جو ہے ایک چند منٹ کی صحبت کی برکت یا چند گھنٹوں کی صحبت کی برکت سے دور ہو گئی. تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور دوسری طرف تیسرے دن یہ دونوں میاں بیوی ٹی وی دیکھ رہے تھے, تو حج کا چل رہا تھا کہ حج کے لیے جو ہے فلائٹیں جا رہی ہیں. تو اس اپنی بیوی سے کہنے لگا کیوں نہ ہم حج کریں, میں درجنوں دفعہ یورپ گیا, امریکہ گیا, گناہ کر کے میں وہاں آیا, اور ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزار دی, مگر میں نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا, تو ہم حج کے لیے چلتے ہیں. تو حج کے لیے ویسی فلائٹ جا رہی تھی. اسی وقت بیٹھے بیٹھے اس نے یہ وزارت مذہبی امور کا جو وزیر تھے اس کو فون کیا اور کہا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں آپ کو اسپیشل پیکج پہ اور اسپیشل پرسنلٹی پہ جو ہے MNA کی میں آپ کو بھجواتا ہوں. اور اس نے فوراً انتظامات کیے. چند دنوں میں یہ MNA اسلام آباد میں پہنچا ہوا تھا, اور جو ہے پھر یہ لوگ میاں بیوی حج پہ روانہ ہو گئے. جو علاقے کے لوگ ان کے حج پہ ساتھی تھے وہ کہتے ہیں کہ حج پر اس شخص نے اتنی لوگوں کی خدمت کری, اتنا اکرام کیا, اتنا اس نے پیسہ بہایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کہ بھائی یہ پیسہ جب اس کو پتہ چلا کہ تو اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے, اور لوگوں کی پیسے کے علاوہ بھی اس نے خدمت کری, جتنا اکرام جتنا کر سکتا تھا کرتا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج میں یہ ایسا ہو گیا جیسے یہ لوگوں کا غلام بنا ہوا ہو. خاص طور پہ علماء کی اور نیک لوگ جو تھے ان کے تو خدمت کرنا کا اس کا جذبہ ہی آگے سے آگے تھا. یہ MNA جب مسجد نبوی کو جا رہے تھے, رواں دوا تھے مکے سے مدینے کی طرف, تو راستے میں رو رہے تھے. سوچا کہ میں کس منہ سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں. تو اسی وقت انہوں نے داڑھی رکھنے کی نیت کر لی. لوگوں کو انہوں نے اپنی جو بعد میں جو لوگ ان کے پاس آئے تھے ملاقات کے لیے, انہوں نے یہ سٹوری سنائی کہ داڑھی میں نے کس طرح رکھی. تو فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف جا رہا تھا, مدینے کی طرف جا رہا تھا, تو میں نے داڑھی رکھنے کی پکی نیت کر لی. جب یہ MNA حج کر کے اپنے شہر میں واپس آئے تو شہر کے علماء نے سوچا کہ بھائی MNA صاحب تو حج پہ گئے ہوئے تھے, پہلے تو ہماری ان کی بنتی نہیں تھی. چنانچہ مدارس کے علماء جمع ہوئے, 35 علماء اس MNA کے گھر پر ملاقات کے لیے گئے.
یہ ایک ایک بندے سے یہ ایم این اے گلے ملا اور پھر کہنے لگا میں آپ کے لیے زمزم اور کھجور کا انتظام کرتا ہوں، آپ لوگ بیٹھیں. اور عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا. یہ سوچیں، حدیث میں آتا ہے بندہ ظہر کے بعد عصر پڑھتا ہے تو درمیانی وقت کے سارے گناہ معاف. اب اس کی بیوی سے کہا کہ بھائی شہر کے علماء ہیں اور تم جو بہترین جو ہے زمزم بھی دو، کھجورے بھی دو اور 35 تم پیکٹ بناؤ. تو بیوی بھی پیکٹ بنانے لگ گئی اپنی ملازمات کے ساتھ. اور جب وہ پیکٹ بنا کے لوٹی تو یہ بندہ عصر کی نماز پڑھ چکا، چہرے پہ سنت رسول سجائی ہوئی، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی، اور جو ہے عصر کی نماز سے فارغ ہوئے. حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد بندہ دوسری نماز پڑھتا ہے، درمیانے وقت کے گناہ معاف. ہاتھ میں تسبیح، علماء سے 35 علماء سے ملاقات، ان کا نور اس کے سینے میں آ چکا. مسجد نبوی خانہ کعبہ سے نور لے کے یہ آ چکا، پچھلے سارے گناہ معاف. اور بیوی آئی تو دیکھا اس کی موت آ چکی تھی. کتنی سعادت والی موت. اس شخص کو جو توبہ کی توفیق ملی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں ملی، لیکن میں جو بات سمجھا ہوں کہ یہ شخص غریبوں کی مدد کرتا تھا اور شہر بھر میں مشہور تھا. کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے پاس جاؤ، یہ نوکری دلوا دے گا. شادیاں بچیوں کی اس نے کرائی، درجنوں بچیوں کی یہ شادی کروا چکا. کسی کا قرض ہو اس میں مدد کروا دی، کسی کے لیے جو ہے فصل کا مسئلہ ہوا، کسی کی فصل خراب ہوئی اس پہ مدد کر دی. اس کے اندر یہی ایک خوبی تھی کہ مصلح سے یہ جڑا ہوا نہیں تھا، یہ ایک اس کے اندر بدنصیبی تھی، لیکن لوگوں سے وہ جڑا ہوا تھا.